وشعبان وبلغنا رمضان۔ دو مہینہ پہلے سے رمضان کا انتظار، رمضان کا شوق، رمضان کی تیاریاں۔ دراصل اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ 2 مہینوں کے بعد جو ایک مہینہ آنے والا ہے وہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اور کہیں کوئی آدمی اس مہینے کے اندر غفلت سے کام نہ لے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مسنون ہے۔ جب رجب کا چاند دیکھے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اس کی کثرت کیا کرے رمضان تک۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ میرے لیے برکت عطا فرما رجب کے مہینے کو، شعبان کے مہینے کو، اور مجھ کو رمضان تک پہنچا دے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں کا بھی یہ معمول تھا۔ رجب کا چاند دیکھتے ہی اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت سال کو 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دی۔ اور حرمت والے مہینے قرار کیوں دیے؟ 12 مہینوں میں سے، سال میں سے 4 مہینوں کو اشہر حرم، حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے ایسے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے، اور رجب کا مہینہ۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان لوگوں کا تصور تھا، اسلام آنے سے پہلے بھی ان کا تصور تھا، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اگر 2 خاندان آپس میں لڑ پڑے، 2 قبیلوں کی جنگ ہو جائے، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ اس جنگ کو روک لیتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کا احترام باقی تھا۔ قرآن پاک نے بھی ان 4 مہینوں کی احترام کا حکم دیا۔ حضرت صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اشہر حرم کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے متعلق کہ ان میں قتال کرنا، لڑنا آپس میں جائز ہے یا نہیں ہے، حق اور باطل کی جو لڑائی ہوتی تھی۔ اس کا جواب آیا قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان اشہر حرم میں لڑائی کرنا، آپس میں لڑنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال اتنا عرض کرنا ہے کہ اشہر حرم، حرمت والے مہینے، یہ 4 مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ تو رجب کا گزر گیا، اور اب جو مہینہ داخل ہوا ہے یہ ماہ شعبان المعظم۔ اس کا اندازہ خود ہی لگائیے کہ جب شعبان سے پہلے 1 مہینہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ رجب کو برکت دے رجب میں،
اور شعبان میں اور ہمیں پہنچا رمضان تک، تو اس شعبان کے مہینے کے اندر کتنے اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات بجا لاتے ہو۔ ایک روایت میں ہے، معجم طبرانی کی روایت ہے، اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزوں کی پابندی کے ساتھ جو روزہ رکھا کرتے تھے، اس شعبان کے مہینے کے اندر اتنی پابندی، اتنی زیادہ کثرت کسی اور مہینے میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ تو معمول ہے، جب مہمان کو آنا ہوتا ہے، کسی اہم مہمان کو آنا ہوتا ہے، تو کچھ دنوں پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، گھر میں صفائی کرتے ہیں، نئے کپڑے خریدے جاتے ہیں، اس مہمان کے ٹھہرنے کا عمدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر طرح کا انتظام رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس جو مہمان آئے ہم اس کا حق اچھی طرح سے ادا کر پائیں۔ اور رمضان کیسا مہمان ہے؟ اس مہمان کے برابر ایمان والے کو دنیا میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ابھی جب رمضان آئے گا، ہر منبر سے رمضان المبارک کے فضائل کے متعلق جو روایتیں وارد ہوئی ہیں، ہر عالم دین وہ روایتیں پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ رمضان اس شعبان المبارک کی بالکل آخری تاریخ تھی، آخری رات تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد پھر ان کو متوجہ کیا، یا ایھا الناس قد اظل علیکم شہر عظیم، اے لوگو کل جو مہینہ آ رہا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے وہ مہینہ کتنا عظیم الشان ہے؟ شہر عظیم، بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان وہ مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے اس میں عبادت کرنا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، وہاں کیا سبق ملتا ہے؟ اس پورے مہینے یا اکثر مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں ہے اتنے روزے رکھتے تھے ثم یصلہ برمضان، اس شعبان میں اتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے کہ اس شعبان کو ملا دیتے تھے رمضان کے ساتھ، گویا کہ پورے مہینے روزے رکھ رہے۔ یہاں پر جو ہے عشق کھلتا ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کس میں کتنا عشق ہے۔ اس وقت جو ہے یہ امتحان کا وقت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں شعبان کیا ہوتا ہے، رجب کیا ہوتا ہے، اشہر حرم کیا چیز ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یاد ہونا چاہیے اسلامی مہینوں کے نام، اور ہر مہینے کے جو احکامات ہیں موٹے موٹے، زیادہ باریک نہیں، کیونکہ ہر آدمی تو باریکی سے پڑھ نہیں پاتا ہے، لیکن موٹی موٹی جو چیزیں ہیں یہ کم سے کم یاد ہونی چاہیے۔ جیسے محرم کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کا تو پس منظر پتہ ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یہ تو موٹی موٹی چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا ہے، یہ تو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم مواد پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے سارا بوجھ اٹھا کے
ڈال دیا ہے امام صاحب کے اور مولوی صاحب کے کندھے پر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیشہ ہے، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم غلط فہمی میں ہیں۔ اس لیے جب قبر کے اندر سوال کیا جائے گا ایک آدمی سے جس نے اس زندگی کو دین اسلام کے مطابق نہیں گزارا ہوگا، وہ جواب کیا دے گا وہاں؟ ہاں ہاں لا ادری، ہائی افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تو کوشش کی پڑھنے کی، نہ پڑھا اور نہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کا جواب یہ ہوگا ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ پھر تیسرا سوال اس سے کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اسے دکھایا جائے گا قبر کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا کنت اقول ما یقول الناس، بس جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ عام لوگ کیا کہیں گے بیچارے جس نے دین نہیں پڑھا؟ بلکہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس آدمی نے دین پڑھا نہیں، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایسے حالات ہیں کہ اگر کبھی کوئی قادیانی آ جائے اور ایک عام آدمی سے کہے کہ جناب مسئلہ تو اس طرح ہے، اور تھوڑا بیٹھ کے سمجھائے، یہ کہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مولوی صاحب ہے، ان نے پڑھا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم خبر نہیں لیں گے اپنی دین اسلام کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر کوئی بھی باطل فرقہ آ گیا، ایک عام آدمی آسانی سے شکار ہو جائے گا، کہا ہاں یہ بھی کچھ کہتا ہے، یہ ضمن میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اصل مجھے کہنا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس مہینے میں اکثر روزہ رکھنے کا۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں جن کی تعداد قبیلہ غنم کے بکریوں کے بال کے برابر ہے۔ قبیلہ کلب ایک خاندان ہے، فرمایا اس سارے خاندان کی بکریاں جمع کی جائیں، اور پھر ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کتنی ہوگی کوئی نہیں جانتا ہے۔ فرمایا جتنے ان بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے، اس تعداد کے برابر اللہ رب العزت اس 15ویں شعبان کی رات کے اندر عبادت کرنے والے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی اس دنیاوی آسمان پر 7ویں آسمان سے نزول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن 2 آدمیوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک آدمی ہے الا لمشرک، شرک کرنے والے کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی آدمی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز دے سکتے ہیں اور یہ بھی یہ چیز دے گا،
نعوذ باللہ من ذالک ایسا ایمان الحمدللہ ہمارا ہے نہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جن کو دیا آج تک ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا. نبوت اللہ نے دی، ولایت اللہ نے دی، صدیق کسی کو بنایا اللہ نے بنایا، غریب بنایا تو اللہ نے بنایا، امیر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو ایک شرک ٹھہرانا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان میں بھی اس مشرک آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے. دوسرا فرمایا الا لمشاہن او لمشاہن، سینے کے اندر کینہ رکھنے والا آدمی، دوسرے کے متعلق دشمنی رکھنے والا آدمی. 15ویں شعبان کی رات متبرک رات ہے، جب اس رات کے اندر اللہ رب العزت تمام لوگوں کو معاف فرما دے گا. لیکن یہ کینہ پرور ایسا آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت 15ویں شعبان کو بھی نہیں فرمائیں گے. پندرہویں شعبان کی رات کے متعلق ہمارے یہاں مشہور ہے، ہم اس کو کہتے ہیں شب براءت. شب براءت کے متعلق امت کے اندر دو طبقے پیدا ہو گئے. ایک نے کہا کہ سرے سے ہے ہی نہیں یہ رات، اس کی کوئی اصلیت نہیں. اور ایک طبقے نے موضوع اور ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر کے اس کی فضیلتوں کو آسمان تک پہنچایا. لیکن ان دونوں طبقوں میں سے اعتدال والی راہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر کے صحابہ سے لے کر کے آج تک اس پر عمل ہے، تعامل ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو لوگ بیدار رہتے ہیں اور بیدار رہنا چاہیے. اور ثبوت کے طور پر یہ روایت میں عرض کرتا ہوں، ایک تو وہی قبیلہ کلب والی روایت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ نصف من شعبان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بستر پہ نہیں پایا. تو میں پریشان ہو گئی، مجھے بے چینی پیدا ہو گئی. پھر میں نے سوچا ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے یہاں گئے ہوں. کہا پھر مجھے بے چینی پیدا ہو گئی. پھر میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان میں ان مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتے ہوئے پایا. اس روایت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، کبھی کبھار 15ویں شعبان کو قبرستان بھی جانا چاہیے اور وہاں جو مومنین اور مومنات مدفون ہے ان کے لیے دعائے مغفرت، دعائے ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کو اپنے بستر پہ نہیں پایا تو مجھے بے چینی ہوئی، میں گھبرائی، اس لیے میں آپ کے پاس آئی. چلو اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے. تو 15 شعبان کی رات کو کبھی زندگی میں قبرستان بھی جائے اور اس طرح سے اپنے والدین کی قبر پہ جانا، وہاں مسنون سلام عرض کرنا، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف و نحن لکم تبع و انا انشاءاللہ بکم لاحقون. روایتوں میں ہے کہ قبرستان جایا کرو، فإنها تزهد الآخرہ، جب قبرستان جاؤ گے تو وہاں پہنچ کر تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، کیونکہ جہاں تم پہنچو گے وہ تو تم سے زیادہ مالدار تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھا، تم سے زیادہ اونچے عہدے والا تھا. جب آج وہ منو مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے، تو کہاں ہمیشہ رہے گا؟ فرمایا اس کی وجہ ہے
تجھے آخرت یاد آئے گی۔ دوسری وجہ فرمائی قبرستان جب جاؤ گے، والدین کے جہاں 10 حقوق لکھے ہیں، ماں باپ کے 10 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے مرنے کے بعد گاہ بگاہ ان کے قبر کی زیارت کرنا، اور وہاں جا کر کے مسنون سلام پڑھنے کے بعد پھر وہاں قرآن کریم کا جو حصہ یاد ہو، سورہ فاتحہ یاد ہو، سورہ اخلاص یاد ہو، وہاں جا کر کے پڑھے، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور دست بدعا ہو، اور یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں جو کلمات جو میں نے پڑھے ہیں، جو صورتیں میں نے پڑھی ہیں، ان کا ثواب میں سب سے پہلے محسن انسانیت جس کا مجھے سب سے زیادہ حق ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بخش دیتا ہوں، ان کے صدقہ طفیل صحابہ کو، تابعین کو، تمام تبع تابعین کو، تمام بزرگان دین کو، کیونکہ بزرگان دین ہم سے صحابہ تک پہلا واسطہ ہے، ہمارے اوپر کیا ہے بزرگان دین ہے، ان کے ذریعے کلمہ پہنچا ہمارے اجداد کو، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، تبع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کو یہ سارا ہدایت کا سلسلہ حضرت اللہ جل جلالہ امن والوں کی طرف ملا۔ تو جب یہ جس وقت یہ ہم ایصال ثواب کریں گے، اس طرح بتائیں گے ہم، اور پھر کہیں گے یا اللہ خاص طور سے میرا والد مرحوم یہاں پر دفن ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اس طریقے سے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اور والدین کے حقوق میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ان کے قبرستان کی زیارت کی جائے۔ یہ بہرحال یہ بھی ایک ضمنی بات بیچ میں آ گئی، اس سے بہت سارے حضرات ایسے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو جب 2 3 4 سال کے بعد قبرستان گیا، پھر پوچھتا لوگوں سے باپ صاحب کہتے ہیں ہوس دفن، کیونکہ وہاں مردے 10 15 اور آ گئے، یا قبرستان کے جو متولی اس کا ہے اس نے صفائی کی، کٹائی کی، تو اس کو بھول ہی گئے۔ بہرحال یہ علت ہے قبرستان جانے کی وجہ یہ ہے، جب قبرستان جاؤ گے وہاں آخرت یاد آئے گی، اور جو وہاں دفن ہے ان کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب کرو۔ آپ آگے آ جائیں، صفحے برابر کریں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، صفحے برابر کیجیے۔ بہرحال بزرگوں دوستو، رمضان کی شعبان کی 15ویں تاریخ، اس کو ہم کہتے ہیں شب برات، اور اس شب برات میں یہ ہے 14 مارچ منگل کے دن